Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن سکھلایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو بات کرنا سکھایا۔ یہ سورہ رحمان ہے۔ یہ سورہ رحمان ہے۔ اس سورہ کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، جیسے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، ایسے ہی اس سورہ کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے والی صورتوں میں نعمتوں کا ذکر، ایمان کا ذکر، آخرت کا ذکر، نہ ماننے والی قوموں پر اللہ کے عذاب کا ذکر تھا، اور جگہ جگہ کہا گیا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ، جن کو ڈرایا گیا تھا انہوں نے ڈر نہیں سنا، تو ذرا آپ دیکھو میرا عذاب، میرا ڈرانا ان کے لیے کیسا نقصان دہ، کیسے انہوں نے خسارہ اٹھایا وہاں پر جگہ جگہ۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے نعمت کو شکر کے لیے اللہ نے آسان کر دیا، تو اگر کوئی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہے، تو اس کے لیے بھی مواقع فراہم کیے گئے۔ اس سورے میں نعمتوں کا ذکر ہے، اور نعمتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ انسان کو مخاطب کر کے بار بار کہا گیا ہے اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ۔ اسی لیے تقریباً 31 بار یہ لفظ بار بار دہرایا گیا ہے کہ اللہ کی نعمت کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اس سورہ کا آغاز لفظ رحمان سے ہوتا ہے۔ رحمان کے معنی آتے ہیں نہایت رحم کرنے، بہت مہربانی کرنے۔ اللہ رب العزت وہ رحمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب صلح ہو رہی تھی تو آپ نے لوگوں کے سامنے اس صلح نامے کا جو آغاز تھا، شروعات تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کروایا۔ تو رحیم لفظ عربوں میں بہت مشہور تھا، معروف تھا، خوب جانتے تھے۔ رحمان جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس طرح کے دیگر الفاظ وہ خوب استعمال کیا کرتے تھے، لیکن لفظ رحمان کبھی انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا۔ تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو فوراً کافر بھڑک اٹھے، کہنے لگا دیکھیے بھائی، رحمان رحیم تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، رحیم تو ہم جانتے ہیں، لیکن لفظ رحمان آج سے پہلے کبھی نہیں بولا گیا، اس لیے صلح نامے میں رحمان نہیں لکھا گیا۔ آپ اس کی جگہ لکھیے بسمہ تعالی، حالانکہ
وہاں پر بسمک اللہم بھی لکھا جا سکتا تھا، بسم اللہ بھی لکھا جا سکتا تھا، لیکن ان کو لفظ اللہ اور لفظ الرحمن سے چڑ تھی، انہوں نے لفظ اللہ بھی ہٹوایا اور لفظ رحمان بھی ہٹوایا، اور جگہ پر کیا لکھوا ہے؟ بسمہ تعالی، اس کا مفہوم بھی وہی، اس کے نام سے شروعات ہو رہی ہے جو سب سے زیادہ بزرگ برتر ہے، اللہ۔ یا پھر آپ لکھیے بسمک اللہم، تو لفظ اللہ تو نہیں کہتے تھے لیکن اللہم وہ پکارا کرتے تھے، یہ بھی لفظ استعمال ہوا کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بسم تعالی لکھ لو، کوئی حرج نہیں، لکھ لو۔ تو بسم تعالی سے شروعات ہوئی، جس کا مفہوم ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب جہاں تک اللہ کی صفت کا تعلق ہے، رحمان اور رحیم، تو رحیم ایسی صفت ہے جو اللہ رب العزت کی دنیا میں سب کے اوپر عام ہے۔ رحیم کی جو صفت رحم ہے وہ دنیا میں تمام لوگوں پر عام ہے، کافر ہو، مشرک ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، ظالم ہو، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنی رحمت جو عام کی ہے تو اسے کسی کو محروم نہیں کیا۔ آج دنیا میں سب پیسے پر اتراتے ہیں، پیسے پر سب اتراتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اس کو بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ اللہ نے مومن کو بھی اس سے محروم نہیں کیا، کافر کو بھی محروم نہیں کیا۔ پانی دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، تمام جاندار کے لیے ایک نعمت ہے، اللہ نے کسی کو اس سے محروم۔ سانس، ہوا، آکسیجن، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رحمت عام ہے، نعمت عام ہے، اللہ نے اس سے کسی کو محروم، کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اس سے محروم نہیں کیا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ہاسپٹل میں بھرتی ہوئے، وینٹیلیٹر پر ان کو لگایا گیا، ان کا آپریشن ہونا تھا، آکسیجن وغیرہ ان کو جو دی جاتی ہے وہ ساری چیزیں ان کو دی گئی۔ جب وہ صحت یاب ہو کر گھر لوٹنے لگے تو ڈاکٹروں نے ان کے پاس بل بھیجا، بہت مالدار تھا، کہ آپ کے ہاسپٹل میں جو علاج ہوا ہے اس کا خرچ اور بل جو آیا ہے وہ 8 لاکھ ہے۔ وہ بل دیکھ کر رونے لگے، آخری عمر میں تھے، 70 72 سال 75 سال کے لگ سب ہو چکے تھے، وہ بل دیکھ کر رونے لگے۔ تو ڈاکٹروں نے سمجھا کہ شاید کہ اتنی ادائیگی کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے بل دیکھ کر یہ گھبرا گئے، رونے لگے۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اس میں سے کم کر دیا جائے گا، لیس کر دیا جائے گا، آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کر دیا جائے گا، آپ زیادہ پریشان نہ ہو، رونے کی ضرورت نہیں، آپ صحت یاب ہو گئے ہیں، اپنے اوپر آپ رنج اور غم لیں گے تو تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ پہلے خوشی خوشی گھر جائیے، جو ہوگا اس میں تخفیف کر کے آپ سے پھر اتنا لے لیا جائے گا۔ میں اس لیے نہیں ہوں، خدا کی قسم 8 لاکھ نہیں، اس کے دگنا چوگنا بھی اگر بل آتا تو شاید ہم دینے کے قابل تھے اور ہم دے سکتے۔ ہم اس لیے نہیں رو رہے، ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ اس ہاسپٹل میں آئے ہوئے 10 دن 12 دن 15 دن ہوئے مشکل سے، اور آکسیجن ہم کو دی گئی، ہم کو یہ دیا گیا، ہم کو وہ دیا گیا، اور سب کا ملا کر بل جو دیا گیا وہ اتنا دیا گیا۔ میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، آکسیجن اس نے عام کر رکھی ہے، 70 سال تک میں اس آکسیجن سے زندہ رہا اور ہر طرح کے اس میں رہا تو آرام میں رہا، مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، اور ہر طرح کی میں اس کی نعمتوں کی ناشکری بھی کرتا رہا، اس کی نافرمانی بھی کرتا رہا، اس کے حکم کی عدولی بھی کرتا رہا، لیکن کبھی نہ اس نے آکسیجن کا بل ہمارے پاس۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا رب کتنا کریم ہے کہ تمام نافرمانیوں کے باوجود بھی اس نے آکسیجن ہمارے لیے کم نہیں کیا، اور ہاسپٹل میں ذرا سے میرے لیے آنکھ میں تکلیف پڑ گئی، میری ناک میں تکلیف پڑ گئی، سانس لینا ذرا سے دشوار ہو گیا، اور آکسیجن کی فراہمی کی گئی، اور وہ بھی اسی آکسیجن سے آکسیجن بنانے والے، الگ سے لانے والے نہیں، اسی سے آکسیجن حاصل کرنے والے،
انہوں نے جب ذرا بل دیا 10 دن کا، یہ اتنا لمبا خراب سانس لینے کا بل دے دیا، میں اپنے رب کا شکر نہ ادا کروں، اس کے سامنے نہ رہو تو کرو کیا؟ کتنا کریم، کتنا رحیم ہے۔ تو رحمان اللہ رب العزت کی بڑی رحیمیت کی صفت ہے۔ تو رحیم جو ہے دنیا میں سب کے لیے عام ہے، اور آخرت میں یہ رحمان جو لفظ ہے یہ اللہ نے خاص کر رکھا ہے۔ یہ صرف جو اس کے ماننے والے، مطیع و فرما بردار ایمان والے ہیں، یہ صرف رحم ان کے ساتھ ہوگا آخرت میں، اور غیر مومن جو ہیں، غیر ایمان والے جو ہیں، ان کے ساتھ رحم کا معنی وہاں پر نہیں ہوگا۔ اس لیے رحمان جو ہے اللہ کے لیے خاص سمجھ لیجیے آخرت کے اعتبار سے، اور رحیم دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ عام۔ تو اس سورہ کا آغاز الرحمن سے، بہت رحم کرنے والا، بہت کرم کرنے والا۔ اس کے بعد اس نے کہا علم القرآن۔ اس میں 4 چیزیں ابھی پہلے لائن میں 4 آیتیں پڑھی گئی ہیں، 4 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کیا کہ میں رحمان ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، میں نعمتوں سے نوازنے والا ہوں، میں سب کچھ کرنے والا ہوں۔ اس لیے اس نے اپنی صفت رحمان بتا دی، کیونکہ تمام نعمتوں کا تعلق اللہ کے رحم سے، اس کے کرم سے، اس کے لطف، اس کے انعام سے۔ اس لیے اس نے اپنی نعمت کا اظہار فرمایا، اپنے نام کا اظہار فرمایا کہ الرحمن۔ اس کے بعد فرمایا علم القرآن۔ کافر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ محمد جو ہے یہاں سے دور کہیں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک ان کے غلام ہے یا کوئی ایک انسان ہے، کاہن یا نجومی، وہ جو ہے وہ محمد کو کلام سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، پھر محمد وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اللہ کا کلام ہے، اس لیے محمد جھوٹے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رحمان کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن۔ محمد جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے سناتے ہیں، محمد کہیں سے سیکھ کر نہیں آتے۔ محمد کو ہم نے نبی بنایا ہے، ہم نے اپنا رسول منتخب کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ ہمارے نبی، ہمارے رسول ہیں، اور ہمارا بھیجا ہوا کلام ان کے پاس آتا ہے، وہ پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں، ان کو کوئی دوسرا آدمی سکھاتا اکھاتا نہیں۔ اس سے پہلے والی سورہ میں کہا گیا علمہ شدید القوہ، کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ طاقتور، اس نے کلام نازل فرمایا۔ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور حضرت جبریل، اللہ نے ان کو شدید القوہ کہا۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لے کر آتے اور پڑھ کر سناتے، تو اللہ نے فرمایا علمہ شدید القوہ، میرا سب سے نیک برگزیدہ بندہ فرشتہ جو جبریل ہے، میں نے اس کو کلام دیا، پھر وہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، اس کو ہم نے مخلوق بنایا۔ اس طاقتور مخلوق میں سب سے طاقتور انسان جو ہے جبریل، وہ میں نے بھیجا، جاؤ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو میرا قرآن سکھاؤ، اور ان کو بتاؤ کہ یہ رب کا کلام۔ لہذا جبریل علیہ السلام آئے اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھایا اور سکھایا۔ علم القرآن، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو قرآن سکھایا۔ یہ قرآن ایسا بحر بے کرا ہے، ایسا سمندر ہے جس کی انتہا نہیں، جس کا کنارہ نہیں۔ ہر سمندر کا کنارہ ہے، ہر سمندر کی گہرائی ناپی جا چکی ہے، لیکن قرآن کا نہ کنارہ آپ کبھی پا سکتے ہیں، نہ قرآن کی گہرائی اور گہرائی تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ دنیا کے تمام علوم، تمام خزانے اللہ رب العزت نے قرآن میں جمع کر دیے۔ کیوں؟ یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے بولنے کی طاقت دی، انسان کی تخلیق اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی، تخلیق کی، لیکن انسان کی تخلیق کی تکمیل اللہ رب العزت نے نعمتوں سے اور علوم سے کی، اور انسان کو جو علم اللہ رب العزت نے سکھایا ہے، انہی علم کی وجہ سے یہ نکھرا اور تمام مخلوقات پر یہ حاوی ہوا اور بھاری پڑا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق سے پہلے انسان کے قابل جو چیزیں ہو سکتی ہیں،
جو علوم ہو سکتے ہیں، جو نعمتیں ہو سکتی ہیں، ان چیزوں کو اللہ نے پیدا کر دیا، اور تمام چیزوں کا ذکر اللہ رب العزت نے خلاصے کے طور پر فرما دیا علم القرآن، یعنی تمام نعمتوں کا ذکر جو آئے گا، تمام نعمتیں جو وجود میں آئیں گی، ہم نے ہر چیز قرآن کے علم میں پنہا کر دی، اس لیے پہلے اس کا ذکر کیا، علم کا ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور اس کے بعد ان کو دنیا میں بھیجنا چاہا، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ فرشتے نے پوچھا پروردگار ایسے انسان کو آپ پیدا کریں گے جو لڑائی جھگڑا کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے؟ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اگر علم دیکھنا چاہتے ہو چلو دیکھو۔ جب علم کے بارے میں بات شروع ہوئی، سوالات شروع ہوئے، تو فرشتے نے کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے ہم کو بتا دیا، اس آگے کہ ہم کو کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہم جان سکتے ہیں۔ تو اللہ سے انہوں نے اللہ کی حمد تقدیس بیان کی، اس کے سامنے اس کی بزرگی بیان کی، اور اپنی کمظرفی کا اور لا علمی کا اللہ کے سامنے وہ رکھ دیا کہ میں اظہار کرتا ہوں، ظاہر کرتا ہوں، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہوں کہ میرے پاس ایسا علم نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا علم آدم الاسماء کلھا، آدم کو تمام چیزوں کے نام اللہ نے سکھائے، تمام چیزوں کے نام، دنیا میں جتنی چیزیں وجود میں آ چکی ہیں اور جو مخفی ہے اور قیامت تک وجود میں آئیں گی، علم آدم الاسماء کلھا، آدم کو اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کے نام بیان فرمایا، ذکر کر دیا، یاد کرنا، ساری چیزوں کے نام ہو جاتے تھے۔ دنیا میں جتنے علوم پائے جاتے ہیں یا بعد میں جو علوم پیدا ہوں گے، سمجھ رہے نہیں، وہ سارے علم اللہ رب العزت نے، ساری زبانیں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ دنیا میں جو زبان پائی جاتی ہے تھوڑی تھوڑی، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کے فرق کے ساتھ، سمجھ رہے نہیں، کوئی بھی زبان ایک بیگ چینج نہیں ہوتی ہے، وہ تھوڑے سے آپ جائیں گے، ہر 3 کلومیٹر پر زبان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے، ہر 3 کلومیٹر پر وہی لفظ آپ بولتے ہیں، وہی لفظ دوسرا وہاں پر دوسرے طرز سے بولے گا، پھر 3 کلومیٹر جائیں گے، اسی لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ استعمال کیا جائے اور آپ اس زبان کو سمجھ لیں گے۔ دھیرے دھیرے کرتے کرتے جب یہ دوری بڑھتی چلے جائے گی تو ایک نئی لینگویج آپ کی زبان میں سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر وہ لینگویج آپ سے ملتی جلتی بھی ہوگی، لیکن ساری لینگویج، ساری زبان آپ مکمل طور پر سمجھ نہیں۔ ہم اور آپ اردو بولتے ہیں، علی گڑھ کے اطراف میں دیہاتی زبان بھی بولی جاتی ہے، خوب بولی جاتی ہے، لیکن علی گڑھ کی دیہاتی زبان اور یہاں سے دور آپ چلتے ہوئے تقریباً 1000 کلومیٹر دور آپ چلے جائیں بہار میں، بھوجپوری زبان، ادھر کی زبان جب بولنا شروع کر دیں، ادھر کے لوگ ادھر کی زبان نہیں سمجھ پائیں گے، حالانکہ وہی الفاظ ہیں، اسی طرز کے ہیں، لیکن الفاظ دھیرے دھیرے بدلتے بدلتے یہاں تک پہنچے کہ وہاں کی زبان الگ ہو گئی اور یہاں کی زبان الگ ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے، ہم لوگ بیچ میں ہیں، آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے، تو ہماری زبان جیسی ہے وہ ملتی جلتی ہے، ہم ادھر کی بھی زبان اچھی خاصی سمجھ لیتے ہیں اور ادھر کی بھی زبان بھوجپوری وغیرہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ بس اوقات جب ہم لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان میں، جو ادھر کا بالکل بھوجپور کیا بولتا ہوں اس کو، بھوجپوری ایریا کے جو لوگ ہوں گے، ادھر کے جو لوگ ہوں گے، وہ لوگ اگر بات کرتے ہوئے سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ ادھر کے ہیں کیا، کیونکہ ان سے ملتی جلتی زبان ہماری موجود ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر دھیرے دھیرے جب یہ زبان چینج ہوتی ہے تو لینگویج بالکل بدل جائے گا۔ جیسے آج مثال کے طور پر عربی زبان ہے، یہ عربی زبان خالص زبان ہے جو آپ کے سامنے قرآن کی شکل میں موجود ہے، خالص زبان ہے، لیکن آج جو عرب جو ہے عربی بول رہے ہیں، وہ اس کی بگڑی ہوئی ٹوٹی ہوئی زبان ہے، اور ایسی ٹوٹی ہوئی زبان ہے کہ اس کو ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ ہم عربی الحمدللہ تھوڑا بہت جانتے ہیں، بہت نہیں، تھوڑا بہت عربی کے عین سے واقف ہے، لیکن اب یہ کہ پوری عربی سے واقف ہے، پوری عربی سے واقف نہیں،
لیکن تھوڑا بہت ابتدائی زبان تو الحمدللہ جانتے ہیں اور تھوڑا بہت بول بھی لیتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی زبان. لیکن جب وہاں کی لینگویج استعمال ہوتی ہے تو بالکل چینج ہو جاتی ہے. اب زبان میں وہ لفظ ایسا ایسا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں کہ ذہن میں نہیں آتا کہ یہ کون سا لفظ بول کے نکل گیا. جیسے لفظ ماؤن ہے، لفظ ماؤن ہے، ماؤن کے معنی آتے ہیں پانی. اب عرب میں کوئی اس کو مویا بولتا ہے، ماؤن کی جگہ مویا. اگر ڈائریکٹ ان سے ماں کہہ دو تو جنگ لگتے ہیں. لیکن ہماری زبان میں اگر لفظ ماں بار بار بولا جائے تو شاید یہ ذہن میں آنا لگتا ہے کہ اماں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہم اس کو ماں سے تبدیل کر دیتے ہیں، حالانکہ اس سے بالکل الگ کی چیز ہے. تو زبان کا فرق ہو جاتا ہے. اب وہ مویا بول رہے ہیں، کہیں پر وہ مویا نہیں بولتے، میں بولتے ہیں. مصر کی طرف جو ہے اس مویا کو تھوڑی دوسرا زبان میں بولنے لگتے ہیں، بالکل ٹوٹتی زبان چلی جاتی ہے. لفظ وہی ہے، ٹوٹ کر وہ بالکل سے بگڑ گیا. عربی بولتے ہیں بالکل صحیح بولتے ہیں، لیکن جب الفاظ کو انہوں نے توڑ مروڑ دیا تو لفظ صحیح سمجھ میں نہیں. اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں عطا فرمائیں، 7 لاکھ زبانیں عطا فرمائیں. جو جس زبان میں بات کرتا ہو، مطلب آدم علیہ السلام کی اولاد جو بھی بات کر رہی ہے وہ آدم علیہ السلام کی کہہ لیجئے کہ رہین منت ہے، تو ان کو اللہ رب العزت نے ساری زبانیں سکھائی. کیا دنیا میں جو بھی زبان بولی جاتی ہے وہ اپنے باپ اپنی ماں کی زبان بول رہا ہے. ہماری زبان اردو ہے، مادری زبان بول رہے ہیں، ابا کی زبان مادری ہے، ہمارے باپ آدم کی زبان مادری ہے، وہ اردو ہے. وہ انگریزی بول رہے ہیں، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی زبان انگریزی ہے. وہ بھوجپوری بول رہے ہیں، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی زبان بھوجپوری ہے. لیکن ان میں سب سے اعلیٰ زبان جو اللہ رب العزت نے سکھائی عربی زبان، اس لیے عربی زبان کو سب سے اوپر رکھا ہے. عربی زبان انسان کی ایسی زبان ہے، ایسی زبان ہے کہ انسان جو ہے کہیں نہ کہیں عربی زبان کو پاتا ہی پاتا ہے، کہیں نہ کہیں عربی زبان کو پاتا ہی پاتا ہے. بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں. تو عربی زبان میں بہت وسعت پائی جاتی ہے، وہ اپنے اندر بہت سی چیزوں کو شامل کر لے. یہ عربی زبان اللہ رب العزت نے ایسی طاقت بخشی. اور عربی زبان میں دوسرے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو مل جل کر عربی زبان میں وہ چیز داخل ہوتی چلی جاتی. میرا نہیں، مثال کے طور پر ہم اور آج کی جو ایک کہہ لیجیے کہ ایک ٹیکنک ہے جس پر پوری دنیا آج قائم ہو چکی ہے، اس کے بغیر آج علم ناکارہ ہو چکا ہے. اگر اس کا بٹن خراب ہو جائے، اس کا سسٹم خراب کر دیا جائے تو سب پورا نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے. وہ ہے کمپیوٹر. کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں کمپیوٹر نہیں ہے؟ آج کمپیوٹر کے بغیر تمام علم ناقص مانے جاتے ہیں. ہر شعبے میں کمپیوٹر ہے، ہر جگہ کمپیوٹر موجود ہے، ابتدا سے انتہا تک موجود ہے. گاڑی میں چلے جاؤ، چھوٹا سا کمپیوٹر لے کے، کیا ہوا بھائی؟ یہ وہ ریڈنگ والی مشین ہے، یہ سے کرایہ معلوم ہو جاتا ہے، اسے یہ لکھا جاتا ہے، اسے سب کیا ہے؟ کمپیوٹر ہے. اب موبائل سے بات کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ کمپیوٹر ہے. دیگر تمام چیزیں جو وہ کمپیوٹر ہے. ہر جگہ چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے کام تک، یہاں تک کہ 10,000 کلومیٹر تک مار کرنے والی جو میزائلیں ہیں ان سب کا بھی سسٹم کمپیوٹر سے جڑا ہوا ہے. راڈار سسٹم کمپیوٹر سے جڑا ہوا ہے. وہ ساری چیزیں کمپیوٹر سے جڑی ہوئی ہیں. کمپیوٹر انگلش میں صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں الحاسب، بہت جلد بہت تیزی کے ساتھ حساب کرنے والا، معاملے کو انجام دے دینے والا. پھر اس کے بعد جب وہ تو اپنی جگہ رہا، پھر جب کمپیوٹر آیا، لفظ کمپیوٹر استعمال ہونا شروع ہوا تو عربوں نے اس کو الکمپیوتر بنا. الکمپیوتر، پے کو پے سے بدل دیا، تے کو تے سے بدل دیا، کمپیوتر. لہذا عربی میں شامل وغیرہ وغیرہ. ایسے بہت سے الفاظ آپ کو ملیں گے. جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ آم کھاتے ہیں، آم کھاتے ہیں. دیہاتوں میں آم کو آمب بولتے ہیں. آمب بہت استعمال ہوتا ہے. ہم لوگوں کی طرف چلے جائیں، ادھر آپ جائے تو آمب بولتے ہیں، آم. تو عربوں نے آم کو پہلے آمب جو ہم لوگ بولتے تھے اس کو امبا کہا.
आम्बा आम्बा। अब वो आम्बा आम्बा होते होते अम्बा, वो होते होते हो गया। उसके बाद हा को उन्होंने क्या किया, आम, उसको हा को तब्दील करते करते जीम पर ले आए, अब हो गया अम्बज। अब क्या हो गया वो, अम्बज। हम लोगों की जो जुबान है वो आम की है, यहाँ पर जो लोग जुबान इस्तेमाल करते हैं वो आम इस्तेमाल करते हैं, तो अरब यहाँ आकर वो अम्बा कहते हैं, हमारी समझ में आ गया। जब वो अंग्रेजों की तरफ जाते हैं तो इंग्लिश में उसको मैंगो कहते हैं, तो गाफ अरबी में इस्तेमाल नहीं होता है, तो गाफ की जगह जीम आ जाता है, तो मैंगो को उन्होंने मांजू कर दिया, वो मांजू बन गया, अब वो अलमांजू हो गया, लफ्ज चेंज हुआ, तब्दील हो गया। जो जानता है वो जान रहा है, जो नहीं जानता वो समझ गया कि पता नहीं क्या हो गया, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बोलने की ताकत दी, पैदा किया, पैदा करने से पहले इल्म के बारे में बता दिया कि इसके बगैर इंसान नाकारा है, इसलिए इंसान को इल्म से अल्लाह ने आरास्ता कर दिया, बेरास्ता कर दिया, ताकि वो इल्म की वजह से और आगही की वजह से वो दुनिया की तमाम चीज़ों पर वो बरानी करे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुकूमत को कायम करने की कोशिश करे, उसके उसूल और उसके निज़ाम को कायम करने की कोशिश करे। फिर फरमाया अल्लमहुल बयान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बोलने की ताकत दी, हर जुबान को समझता है, बोलता है, और फिर उसी जुबान के जरिए वो आगे बढ़ता है। ये चार बातें गोए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुरू में इंसान को ऐसी नेमत के तौर पर बता दी कि इसके बगैर इंसान के लिए कोई बचना चारा है ही नहीं, बगैर इसमें हुए। इस वजह से इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौकियत और कुव्वत अता की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब नेमतों से नवाजा है तो आप सबको शुक्र की भी तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता।